ہزاروں کے مجمع میں اتنے احباب کا بیٹھے رہنا اس بات کی دلیل ہے، نہ تو آخر میں کوئی عمرے کا ٹکٹ ہے، نہ کوئی اور انعام ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ آپ ثنا خانوں کو سننے کے لیے بیٹھے، ایسا ہی ہے، اور آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا اور ذرا قریب آ جائیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بابا جی کو ادھر ہی بیٹھنے دیں، باقی دوست احباب آگے آ جائیں۔ یہ جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے یہ گزرنے کی آپ کو اجازت ہے، آ جائیں دوست احباب، جہاں جتنے آنا چاہتے ہیں اس جگہ آپ بیٹھ جائیں۔ انتظامیہ والے بھی ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ جاگو ذرا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، اور اونچی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان حضرت ابوبکر صدیق، اور اونچی کریے ذرا مل کے، کیونکہ یہ مہینہ ہے اور چند دن انشاءاللہ، اور پھر اس مہینے کے مطابق گج بج کے ذرا حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جس کا ایمان ہے ہونا چاہیے، ذرا ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ بھی کہیے، اور اونچی کہیے۔ میں نے 22 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 10 بجے شان حضرت ابوبکر صدیق پہ پروگرام شروع کرتے ہیں چکوال میں، اور رات 2 بجے تک، دن 10 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک یہ پورا پروگرام ہوتا ہے شان صدیق اکبر پہ چکوال میں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے نقیب سنے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ شان صدیق اکبر پہ جس کو دیکھا بولتے وہ آپ ہیں۔ تو ہاں، اس لیے 10 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک آپ نے نقابت کرنی ہے۔ میں نے کہا اتنی لمبی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے عصر سے لے کے رات 2 بجے تک کی ڈیوٹی میری لگائی ہے چکوال میں۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے، 22 تاریخ کی مناسبت سے، اور 22 کو مجھے پتہ چلا ہے کہ عیدگاہ شریف میں بھی 2 عنوان ہیں، ایک میلاد کا اور ایک شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہاں جی، اسی یوم کی مناسبت سے، تو کیونکہ اپریل میں یہ اس دفعہ یوم صدیق اکبر آ گیا ہے، اور 22 اپریل کو تو عیدگاہ میں میلاد النبی کے حوالے سے، جو کہ وہ تاریخ بنتی ہے اسلامی طریقہ کار کے حوالے سے، تو یوم صدیق اکبر، اور انگریزی کے حوالے سے 22 اپریل کو حضور کی ولادت کا وہ دن، جو بہاریں، جو فضائیں حضور جس دن تشریف لائے تھے، وہ 22 کی تاریخ ہے، تو اس حوالے سے جشن ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ گج وج کے جہاں جہاں آقا کا ذکر، وہاں وہاں صدیق اکبر کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تحقیق، اور اونچی ذرا مل کے، نعرہ تحقیق۔ جو 4 بیٹھے ہو جی، جو 4 بیٹھے ہو، آپ کو چاروں کا واسطہ دیتا ہوں آگے، شاباش، ماشاءاللہ۔ ایک رہ گیا ہے، وہ کیوں رہ گیا ہے؟ اس لیے رہ گیا ہے کہ 3 چل پڑے تو ہم چل پڑتے ہیں۔ شاباش، آ جائیے، بڑی محبتیں آپ کی، کیا بات ہے۔ ادھر جو 2-4 رہ گئے، حضور آپ بھی آ جائیں، بس آپ ہی رہ گئے، باقی تو سارے آ گئے۔ یہ 2 دوست ادھر جو بیٹھے، ہاں جی، اینک والا، چادر والا، شاباش، یہ 3 دوست اور ہیں، آ جائیے، ماشاءاللہ۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں گے تو آئیں گے۔ ہاں جی، اب بہتر ہو گیا کافی۔ اب مل کے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
شان صدیق اکبر زندہ باد کی آواز ہے، شان صدیق اکبر جس کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کے ہم سفر ہیں صدیق اکبر، وہ مل کے بولے گا، مل کے گج بج کے بولے گا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اور اونچی، مصطفیٰ کا ہم سفر اور اونچی، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابھی بھی آواز کم ہے، سینہ تان کے بولو، مل کے بولو، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابھی بھی کم ہے آواز، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، یہ وہ صحابی ہے۔ چلو ایک پہلے نمبر پہ اور ایک چوتھے نمبر پہ، ان دونوں کو لے لیتے تاکہ بات بن جائے سب۔ یہ دو وہ صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے مسلمان ہیں، عابد خیال نے ایک نیا نکتہ دیا ہے اور بڑا لطیف نکتہ دیا ہے، اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہنا، ارے یہ پہلے مسلمان نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنیے اور سبحان اللہ کہیے، پہلے مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں پہلے سے مسلمان ہیں، پہلے نہیں، پہلے سے، پہلے نہیں، پہلے سے، پہلے نہیں، پہلے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق، دلیل دے رہا ہوں اس بات پہ، باپ نے کہا بدھ کو سجدہ کرو، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے خدا مار دیا، خدا مار دیا، کان ٹوٹا، ناک ٹوٹا، ٹوٹا کچھ نہ کچھ ضرور، بالک تھا تھپڑ مار دیا، کوئی اور ہوتا تو ایسی کی تیسی۔ صدیق اکبر کی جرت، یہ وہ جرت مند ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بہادر کون ہے؟ پوچھا بھی کس سے جا رہا ہے؟ علی سے پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ، آپ بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق۔ کہا آپ سے بھی زیادہ؟ کہا ہاں مجھ سے بھی زیادہ۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا بچپن تھا، کچھ لوگ آقا کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، میں ابھی بچپن میں تھا کہ دور سے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ آپ سینکڑوں لوگوں کو پار کرتے ہوئے سینہ تان کے ارے میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر صدیق اکبر نے مکوں کے ساتھ ہر کو ایسے مارا کہ سارے لوگ بھاگ۔ اکیلا ابھی جو تقسیم کر رہے ہو یہ نہ کرو، روک دو، میں گزارش کر رہا ہوں، رک جاؤ، رک جائیے، اسٹیج پہ لے آؤ سارا کچھ، یہ اسٹیج پہ لے آؤ، لے آئے ہو تو اسٹیج پہ لے آؤ۔ تو یہ ہیں صدیق اکبر۔ باپ نے آخری بات، کیونکہ اب لنگر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بس کریں، تو اس لیے میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بس کریں، نہ تقسیم کریں، اسٹیج پہ رکھ دیں تاکہ اور زیادہ ختم شریف پڑھا جائے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو پھر کھائیں گے تو پھر اور برکت ہوگی، شاباش، رکھ دیں ادھر، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اور نعتیں پڑھیں گے، اس کے اوپر درود و سلام بھی پڑھیں گے، پھر دعا بھی کریں گے، پھر برکتیں زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بولو نا، جس کا ایمان ہوں گی وہ کھولے نا، جس کے پاس مل گیا کھائے گا نہیں، اب سب کا ہے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ تھپڑ مارا ماں کے پاس لے کے کہا یہ تعلیم دی ہے تو نے؟ کہا ہوا کیا؟ مار دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، کہا خبردار آج کے بعد اسے کچھ کہا تھا، ہوا کیا؟ کہا میں تجھے تب کی بات بتاتی ہوں جب میرے پیٹ میں تھا، میں جھکنے لگتی تھی تو حالت ایسی بنا لیا کرتا تھا کہ جھکا نہیں جاتا۔ پہلا نہیں، پہلے سے، پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان۔ کئی ایسی دلیلیں ہیں، اور مولا علی کیا کہنا، ارے کعبے میں پیدا ہونا کیا مسلمان ہونے کی یہ دلیل نہیں؟ کعبے میں اور آقا کا فرمان، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے، پتہ چل گیا
پہلے سے نہیں، ارے پہلے نہیں، پہلے سے مسلمان ہے یہ تو ان دونوں کی شان اتنی ہے کہ ان کی حد کا کوئی کنارہ ہی نہیں، نہ ابو بکر کی شان کا اور نہ علی کی شان کا، ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو آؤ عزیزان محترم، اختلاف والی کوئی بات نہیں، یہ دونوں سچے ہمارے رہنما ہیں، ہاں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ بڑا اختلاف سا چلا ہوا ہے، اور جی علی کو چوتھا نمبر کیوں دیا؟ ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی حکومت کی پارلیمنٹ کی اسمبلی پڑھ کے تو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ چوتھا نمبر علی کا کیوں ہے، ہاں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں بتاؤں ایک جملے میں سبحان اللہ کہیے اور ہم صاحب کو سماعت کریں گے۔ چوتھا نمبر کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ چوتھا۔ تم کہتے ہو یہ شان کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اس کی بڑھ گئی، یہ وہ نہیں، ان کی شان کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ارے بات سنو، مدینے کے چیف جسٹس ہیں مولا علی، کیا ہے چیف جسٹس، اور وزیر اعظم ہے حضرت ابوبکر صدیق، وزیر اعظم حضرت عمر فاروق، وزیر اعظم حضرت عثمان غنی، اور آپ چیف جسٹس رہے۔ یہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایک سو موٹو ایکشن ہوتا ہے۔ کون سا ایکشن ہوتا ہے؟ سو موٹو ایکشن ہوتا ہے۔ ارے کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر کوئی غلط کام کرے، ناجائز کام کرے، تو چیف جسٹس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کے، جیسے افتخار چودھری نے لیا اور وزیر اعظم گیلانی کو کرسی سے نیچے اترنا پڑا، اس کے پاس سو موٹو ایکشن ہوتا ہے۔ ارے یہ تین وزیر اعظم رہے، مگر جسٹس کی کرسی پہ جو بیٹھا رہا اسے علی کہتے ہیں۔ علی کہتے ہیں۔ تو اب تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اگر علی نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا تو یہ تینوں سچے، تینوں سچے علی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، علی کے گھر کی کرسی، علی کے ہوتے ہوئے، علی کا قرآن، علی کے ہوتے ہوئے، علی کا مصلی۔ ارے غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چل گیا علی بھی سچے اور تینوں بھی، اور اونچی بولو، تینوں بھی، اور اونچی، تینوں بھی۔ تو مل کے اب بول رہے ہیں نعرہ تحقیق، ابھی بھی آواز کم ہے، نعرہ تحقیق، اور اونچی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ آؤ عزیزان محترم، ذکر اہل بیت گج وج کے ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ اپنے عقیدے پہ یقیناً مجھے بھی اور آپ کو بھی گفتگو کرنا، اور میں دعوت دے رہا ہوں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی عظیم شناخت، محتاج تعارف نہیں، آپ کا گھرانہ نعت خوانی کے حوالے سے، علمی اعتبار سے اور خطابت کے حوالے سے اپنی پہچان آپ رکھتا ہے۔ اس گھرانے کے گلدستے کے پھول ہیں جس گلدستے کو میں حضرت علامہ مولانا مناظر سلام محمد عمر بچھروی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتا ہوں۔ تو ایسا پھول جو یقیناً ہمارے مسلک کا جھنڈا اٹھانے میں اول رہے، صفحے اول پہ وہ نظر آتے ہیں، تو انہی کے گلدستے میں بہتی ہوئی خوبصورت خوشبو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کی صورت میں تشریف لائیں گے، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد یقیناً درود و سلام کے ساتھ ساتھ لنگر شریف پھر آپ تک پہنچ جائے گا۔ درود و سلام اور دعا انشاءاللہ محفل پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام راکین کو۔ وزن کیا راکین؟ کیا نام ہے وزن کیا؟
بس میں غلامان در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ان سب اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکر گزار ہوں ان کا، اور خاص طور پہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان شاہ صاحب کا، جنہوں نے بڑی محبتوں سے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کا محفل پاک کو سجانا، ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں، سفر بہت زیادہ تھا، بہرحال پہنچ گئی۔ یہ شاہ صاحب کی محبت تھی جو بارہا رابطے میں رہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہنچ جائیں فٹافٹ، اور میں بھی 120 30 کی 50 کی جہاں تک سپیڈ لگی میں نے لگائی اور پہنچ گیا۔ اللہ میرا آج کا آنا قبول و منظور فرمائے، سب کی محبتیں اللہ قائم و دائم رکھے۔ بڑی مختصر سی حاضری پیش تو نہیں کرنی میں نے، جو شاہ صاحب جتنا ٹائم مجھے کہیں گے پڑھنے کے لیے اتنی دیر میں پڑھتا رہوں گا، اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی محبت سے درود پاک یوں پڑھ لیں کہ ہم یہاں پڑھیں، پیارے آقا مدینہ پاک میں خوش ہو جائیں۔ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، قسمت سنور گئی۔ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت میرا پڑھا ہوا، اور آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے اس کو، آج بڑے دنوں بعد میں پڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پیغام بھی ہے اور حمد بھی ہے اس میں، تو مل کے سب شریک ہو جائیں گے۔ چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، اللہ 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 چولیاں مورا دنل پر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا۔ چنگا چنگا بولے گا جگ راضی ہوئے گا، سیوا کر بندے آدھی
پل وچ جاوے گا تو تر سونیا پل وچ جاوے گا تو تر سونیا پل وچ جاوے گا تو تر سونیا اللہ 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 کر سونیا چولیاں مرادا نال پر سونیا چولیاں مرادا نال پر سونیا اللہ 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 ہر سونیا روزی دیندا سب نو بڑا کمال کانو گھبرانے ہر دم تیرے نال کانو گھبرانے ہر دم تیرے نال روزی دا تو فکر نہ کر سونیا روزی دا تو فکر نہ کر سونیا اللہ 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 کر سونیا روزی دا تو فکر نہ کر سونیا روزی دا تو فکر نہ کر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 بولو اللہ 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 کسی نہ ناراضگی ہوئے کوئی گل بات کوئی دل چ ہوئے تو وہ سوچنے ہویا ہے شعر سننا جڑا پڑھا لگا ہے شاہ صاحب تسی بھی شاعری شروع کی ہے کہ اللہ تاڑے علم چ اور برکتاں عطا فرمائے خوبصورت اشعار لکھ دے پیو کہ بڑا خوبصورت شعر لکھ دینے شاعر اللہ اللہ کہو اللہ 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 صبر کریں گا تیری گل بن جائے اللہ کرے میری تیری بنے لگ جائے گی صبر کریں گا گل بن جاوے پھر چنگی مندی چنگی مندی چنگی سجنا دی جر سونیا چنگی مندی سجنا دی جر سونیا چنگی مندی سجنا دی جر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 سانو یار دسے آئے اینا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے سانو یار دسے آئے اینا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے کسے
دا نہ توڑی دل ڈر سونیا کسے دا نہ توڑی دل ڈر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کرو اللہ 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 چونیا مرادان پر سونیا اللہ 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 کر سونیا آخری شیخ